الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا
ترني إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک پتلا چند اشعار سماعت فرمائیں. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، اور لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر رہے حرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر رہے حرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر رہے حرملا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، اور سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا. نعرہ صلوات. ہمیشہ امتحان گاہ عمل میں دن گزارے ہیں، خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں، ہمیشہ امتحان گاہ عمل میں دن گزارے ہیں. بغور سماعت فرمائیے گا کہ ہمیشہ امتحان گاہ عمل میں دن گزارے ہیں، خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں، زمین و آسماں کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں، تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں، زمین و آسماں کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں، تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں.
میں انہی مصروں کے زیر سایہ بڑی ہی ادب و احترام سے گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب سے کہ وہ آئے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں باواد بلند صلوات ارشاد فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد ابو جعفر ابن علی صابر صاحب اور سید محمد علی صابر ابن حیدر عباس صاحب کی روح کو صاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي. أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم. المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کے سلسلے میں آج یہ پہلی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا کہ اس ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود اس خمسہ مجالس کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے امام حسین
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर में इन्हीं मजालिस को हमारे लिए शाफ़े रोज़े जज़ा करार दे। कुरान करीम से बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत जिसको सरनामा सुखन करार देने का शरफ़ हासिल किया है। खुदावंद आलम ने पैगम्बर इस्लाम की बेइज्जत के मकसद को ज़ाहिर करते हुए इन कलिमात में आयत को उतारा कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ये तुम्हारे परवरदिगार का तुम्हारे ऊपर एहसान है कि उसने मोमिनों के दरमियान से एक को रसूल बनाकर भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो आयात इलाही की तलावत करता है, वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इसके आने से पहले तुम सब के सब खुली हुई गुमराही के ऊपर थे। ये अशरे माह सफ़र जो 21वीं सफ़र से आखिर सफ़र तक हम जिसमें मौजूद रहते हैं, ये मंसूब होता है रसालत और इमामत के दोनों अबवाब से, इसलिए कि ये वो 10 दिन हैं जो मंसूब हैं पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, मौला इमाम हसन मुज्तबा की ज़ात से और मौला इमाम रज़ाए गरीब की ज़ात से। इसी महीने के इन आखिरी अय्याम में पैगम्बर इस्लाम की रहलत और शहादत है 28 सफ़र, और इसी रोज़ हम शहादत मनाते हैं इमाम हसन मुज्तबा, और 29 सफ़र बरवायत ख़ास मौला इमाम रज़ाए गरीब अलैहिस्सलाम की शहादत है 29, और अगर 30 भी हो जाए तो फिर वो दोनों दिन इमाम रज़ाए गरीब से मंसूब है। लिहाजा इन 5 रोज़ा मजालिस में कोशिश ये की जाएगी कि पैगम्बर इस्लाम की कुछ बातों को आपकी खिदमत में पेश किया जाए कि आखिर पैगम्बर इस्लाम की नबूवत और रसालत इस माशरे के लिए ज़रूरी क्यों थी, और पैगम्बर इस्लाम को सिर्फ़ मुसलमानों के लिए अल्लाह ने भेजा है या फिर दुनिया के अंदर इस रोए ज़मीन पर जितने भी इंसान हैं उनके लिए पैगम्बर इस्लाम की रसालत और नबूवत अल्लाह की तरफ से इख्तियार की गई है। दलील और उसके कुछ क़राइन इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। पैगम्बर इस्लाम को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है कि आप इस पूरे आलमीन के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए, ज़मीन और आसमान के लिए रहमत बनकर आए। किसने भेजा है? उस खुदा ने कि जो ख़ुद अपने लिए कहता है कि मैं रहमान भी हूँ और रहीम भी, और ये दर्जे रहम खुदावंद आलम के अंदर उस मकाम पर है कि हर सूरे के आगाज़ में वो हमसे तलब करता है कि किसी भी सूरे का आगाज़ करो तो मेरी इन 2 सिफ़ात का पहले इकरार करना और कहना बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। फ़र्क क्या है वो आपके सामने ज़ाहिर है, रहमान दुनिया में है और रहीम इंशाअल्लाह वो रोज़े क़यामत मोमिनीन के लिए होने वाला है। मासूम ने फरमाया खुदावंद आलम की रहमत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जा खुदावंद आलम ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए मखसूस किया है। इस दुनिया में जितने भी आप रहमत के मुशाहिदे करते हैं, खुदावंद आलम की जितनी भी उतूफ़त और रऊफ़ियत आप देखते हैं, ये सब उस एक जुज़ का कमाल है। 99 जुज़ मासूम फरमाते हैं खुदावंद आलम ने मखसूस कर रखे हैं रोज़ क़यामत कि जब मोमिनीन के ऊपर इस रहम को खुदावंद आलम आश्कार फरमाएगा। खुदावंद आलम जब अपनी उम्मत और अपने बंदों के लिए रहम को ज़ाहिर करना चाहता है तो आप याद रखें फ़लसफ़े का एक कानून ये होता है कि इल्लत और मालूल के दरमियान एक सिनखियत होनी चाहिए। इसको मैं बहुत सादे अल्फाज में अगर बयान करूँ, देखिए ये पूरी जो दुनिया है ये इल्ल और मालूल की दुनिया है, ये कॉज और इफ़ेक्ट की दुनिया है। यहाँ जब तक कोई कॉज नहीं होगा कोई इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। हर काम के लिए आपको एक इल्लत तलाश करनी होगी। कोई भी काम होगा उसका कोई ना कोई सबब ज़रूर होगा, चाहे वो दुनियावी उमूर हो, चाहे वो उखरवी उमूर हो, चाहे वो मजालिस हो, चाहे वो नमाज़ें हो, चाहे हमारे घर के अफ़ाल हो, चाहे घर से बाहर के अफ़ाल। हर काम की एक ना कोई एक इल्लत ज़रूर होती है। इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि कोई भी मालूल बग़ैर इल्लत के ज़ाहिर नहीं हो सकता। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर जब खुदावंद आलम ने इल्लत और मालूल यानी कॉज और इफ़ेक्ट के कानून को लागू किया तो दूसरा कानून ये लागू किया कि हर इल्लत और मालूल के दरमियान एक राबिता होना चाहिए, एक सिनखियत होनी चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, और उसी कनेक्शन की बुनियाद पर ये पूरी दुनिया रवा और दवा है। जो भी आप कानून इलाही देखते हैं कि जिन्हें आज मदर नेचर का नाम दिया जाता है कि साहब कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, ये नेचर का तकाजा है कि पूरी दुनिया अपने आप से वजूद में आई और एक दिन दुनिया से चली जाएगी। तो ये जिस चीज़ को पेश करते हैं कुरान करीम और खुदावंद आलम उसके बरखिलाफ़ जाकर कुछ हमारे सामने
ایسی چیزوں کو آشکار کرتا ہے کہ جن کے اوپر ہمیں غور اور فکر کرنی چاہیے۔ اس پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے اور وہی حاکم ہوتی ہے کہ دنیا میں امور ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ قانون بنایا ہے علت اور معلول کے درمیان کہ کبھی یہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، لہٰذا آپ جس قانون کو پچھلے 10,000 برس سے دیکھ رہے ہیں وہ قانون آج بھی جاری ہے اور قیامت تک وہ قانون جاری رہے گا۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر قانون یہ رکھا ہے کہ جو کوئی بھی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا یہ علت بنے گی کہ اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اب اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ 1000 سال پہلے بھی یہی قانون تھا، 10,000 سال پہلے بھی قانون یہی تھا اور آنے والے زمانے میں بھی یہی قانون ہوگا۔ سردی کے موسم میں جسم کو سردی کا احساس ہوگا، یہ قانون ہے، اس لیے کہ وہ علت ہے اور یہ جو محسوس کر رہے ہیں یہ اس کا معلول نظر آئے گا۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، ہمیشہ علت اور معلول کے درمیان میں ایک سنخیت ہوگی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں اور آپ کو وہاں پر ٹھنڈک محسوس ہو، کبھی آپ برف کے اوپر ہاتھ رکھیں اور آپ کو جلن محسوس ہو، وہ جو آگ میں محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ خداوند عالم کا قانون ہے؟ علت اور معلول کے درمیان سنخیت ہونا چاہیے۔ اس پوری کائنات میں جتنی بھی علت اور کاز پائے جاتے ہیں، علم عقائد کے اندر، کہ جسے ہم عقائد اور کلام کا علم کہتے ہیں، وہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ جب بھی اس دنیا میں آپ علتوں کو تلاش کریں گے، آخری علت اور آخری کاز اگر کچھ نظر آئے گا تو وہ خداوند عالم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہو، اس کی علت کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر آخری علت وہ ہوگی جو خداوند عالم ہے۔ اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علت العلل، تمام علتوں کی علت کا نام ہے خداوند عالم۔ اللہ جب سب کی علل ہے اور علت ہے تو اس دنیا کے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بار بار جو لفظ دہرایا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، انشاءاللہ جب واضح ہوگا تو آپ محظوظ ہوں گے۔ علت اور معلول کے درمیان سنخیت، پروردگار جو لامحدود ہے، نہ اس کے علم کو کوئی احصا کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی قدرت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ابھی میں نے خطبہ پڑھا کہ مولا کائنات کے جو علم کے شہر کے دروازہ کہلاتے ہیں، کہ جن کے علاوہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ جب اللہ کی نعت اور ثنا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا لامحدود ہے جس کو حدوں میں باندھا نہیں جا سکتا، وہ ایسا موصوف ہے کہ جس کو تعریف کے الفاظ کے ذریعے آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے، وہ لامحدود ہے۔ تو اب جب وہ پروردگار کہ جو لامحدود ہو اس دنیا میں رہنے والے محدود افراد کو کچھ دینا چاہے تو اب وہ علت ہے اور ہم معلول۔ علت اور معلول کے درمیان چونکہ سنخیت نہیں ہے بظاہر، لہٰذا بیچ میں کسی ایسے کو واسطہ بنایا جاتا ہے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ پروردگار سے کچھ چیزوں کو حاصل کرے اور اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ اب میں نے بیان کیا کہ 100 درجے ہیں رحم کے، ایک درجہ اس دنیا میں قیامت تک دیکھنے کو آئے گا اور 99 درجے قیامت میں ہم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ عزیزان گرامی، جب خدا نے چاہا کہ اپنی رحمت کو بندوں تک پہنچائے، جب اس نے یہ چاہا کہ اس رحمت کو اپنے بندوں تک پہنچائے، تو چونکہ مستقیم بغیر کسی واسطے کے اس بندے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اور سادی مثال کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے جہاں پر بجلی بنائی جاتی ہے، توجہ دیں آپ، جہاں پر بجلی کا پروڈکشن ہوتا ہے، اگر وہاں سے ڈائریکٹ آپ کے بلب میں وہ لائٹ داخل کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ یہاں پر یہ بلب روشن نہیں ہوگا بلکہ بلاسٹ ہوگا اور اس شیشے کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں سے چل رہا ہے وہ کافی قوی ہے اور جہاں تک پہنچنا ہے وہ کافی ضعیف ہے۔ لہٰذا دانشمندان افراد کیا کرتے ہیں کہ صاحب اس لائٹ کو لیتے ہیں، اس کو تاروں کی رگوں میں دوڑاتے ہیں، 33,000 واٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 11,000، پھر ٹرانسفارمر میں اس کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ہمارے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں شدت ہے، کاش متوجہ ہوا، وہاں پر اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے، مگر جہاں پر پہنچنا ہے وہاں ادنا درجے کی کیفیت ہے، لہٰذا بیچ میں کچھ واسطے بنائے جاتے ہیں۔ پروردگار نے جب اپنی رحمت کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اس دنیا میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ بغیر واسطے رحمت پروردگار کو حاصل کرے، لہٰذا ایک ہستی کا انتخاب کیا اور یہ کہا کہ اب یہ رحمت للعالمین قرار پائے گا، یہ رحمت للعالمین قرار پائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے،
کوئی یہ نہ سوچے کہ محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مومنوں کے رسول، نہیں کہا رحمت للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرو گے تو یہ باران رحمت اللہ کی رحمت ہے نا، یہ جو آفتاب، یہ جو دھوپ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ جتنی چیزیں عطا ہو رہی ہیں سب رحمت ہیں، اور یہ رحمتیں صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی زندہ ہے خدا بند عالم کی رحمت میں وہ شامل ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا جب خدا بند، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انتم الفقراء، قرآن کا یہ اعلان ہے، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، واللہ غنی الحمید، مگر وہ خدا ہے کہ جو غنی بھی ہے اور جس کی حمد کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم غنی ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پاس سے فقیری دور ہو جائے اور ہمارے پاس غنا آ جائے اور مال و دولت آ جائے، تو ہماری غنا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اس کو عطا کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہو اور کوئی میرے پاس آئے کہ مولانا مجھے پیسے چاہیے، تو اب میں اس کے ماضی کو دیکھوں گا، اس کے حال کو دیکھوں گا کہ آج تک اس نے میری مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر وہ میرا دوست ہوگا اور ہمیشہ میرا موافق ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ میرا مخالف ہوگا تو میں اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی غنی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات کو سامنے رکھنے کے بعد اپنی غنا کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مال و متاع کو لٹانا شروع کرتا ہے، مگر خداوند عالم ایسا غنی ہے کہ جب اپنے خزانے کو بانٹتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ اس کا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ، خداوند عالم جب عطا کرتا ہے تو ہارون کو بھی عطا کرتا ہے، قارون کو بھی عطا کرتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کافروں کے یہاں بارش نہ ہو تو مسلمانوں کے یہاں بارش ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مومنوں کے یہاں اللہ سورج کو چمکا دے مگر فاسقوں کے یہاں یہ سورج نہ چمکنے پائے گا، نہیں۔ خداوند عالم ایسا غنی ہے کہ جو اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت سب کو فیض یاب کرتا ہے۔ چونکہ خدا اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت سب کو فیض یاب کرتا ہے، لہٰذا وہ واسطہ جو رحمت للعالمین بن جائے، جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ پیغمبر اسلام بھی یہ نہیں دیکھتے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون، جو بھی ان کے آستانے پر آتا ہے، ان کے دروازے پہ اگر آ جائے تو پیغمبر اسلام اس کو اپنے مقام پر بیٹھاتے ہیں اور اس کو وہ دیتے ہیں جو خداوند عالم اس کو دلوانا چاہتا ہے، اس مقدمے کے ساتھ کہ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے اس کی ذات کو منہدم کرنے کے لیے کچھ دشمنان خدا نے اس پیغمبر اسلام کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے جو واقعی معنی میں نہ تو سچے تھے اور نہ صحیح، اور نہ صرف یہ کہ سچے اور صحیح نہیں تھے بلکہ عقل کے مخالف تھے۔ پیغمبر اسلام کی شان میں جسارت کی گئی اور کہا گیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پیغمبر امی تھے، اور آیت کو پیش کیا گیا کہ دیکھیے سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے امیین میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ عزیزو، قرآن کی بس ایک ہی آیت نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر کی بعثت کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہو، بلکہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہاں پر امی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے مومنوں کے درمیان سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ کاش متوجہ ہو آپ، یعنی اگر ایک طرف یہ آیت نظر آئے گی کہ امیوں کے درمیان سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، اور امی کا ترجمہ کیا جائے گا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ جاہل تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر یہ جواب کیا دیا جائے گا کہ یہاں پر تو خدا کہہ رہا ہے کہ مومنوں کے درمیان سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک طرف امی اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن، اور مومن وہ کہ جو ایمان والا ہو۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کا استعمال کرتا ہوگا، عقل کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہوگا، ہے نا۔ خداوند عالم نے جب اس کائنات کے سسٹم کو ہمارے سامنے بیان کیا تو فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، قدرت نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اور پھر کیا کہا اول ما خلق اللہ نور محمد، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ یہ تین روایتیں آپ کو ملیں گی، ایک طرف نور محمد، ایک طرف علم اور ایک طرف عقل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شے ایک ہی مرتبہ، جو پہلی مرتبہ پیدا ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، سب سے پہلے علم کو پیدا کیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تھوڑی سی توجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تینوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ جواب یہ ملا کہ اصل میں نگاہ قدرت میں ان تینوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو علم ہے وہی عقل ہے، اور جو عقل ہے وہی نور خدا ہے۔ یعنی علم، عقل اور نور مصطفیٰ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ کبھی علم کے پیرائے کو پہنتا ہے، اور کبھی یہی نور مصطفیٰ ہوتا ہے جو عقل کل بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ لہٰذا اب جب اللہ یہ کہے گا کہ میں نے مومنوں کے درمیان سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، یہ مومن عاقل ہوگا یعنی پیغمبر والا ہوگا،
امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو امیین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو امی پیدا کیا گیا، کس سے پوچھا گیا؟ امام صادق سے، کہ یہ جو امیوں میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کو امیوں میں سے بھیجا گیا، یہ امی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امی وہ جو مکے میں رہتے ہیں اور جو مکے والے ہیں اور جو جاہل تھے اور جو پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ امام صادق نے فرمایا کہ یہاں پر جس لفظ امی کا استعمال ہوا ہے اور جن امیین میں رسول کو مبعوث کیا گیا وہ تمہاری طرح دکھنے والے حضرات نہیں، بلکہ خداوند عالم نے جب اپنے انبیاء کو خلق کرنا چاہا آسمان الہی پر تو سارے نبیوں کو خلق کرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام صادق کی مستند حدیث ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو خلق کیا اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کو خلق کرنا شروع کیا۔ یہ وہ انبیاء تھے جو نہ تسبیح کا طریقہ جانتے تھے، نہ جنہیں تمجید کی روش معلوم تھی، نہ جنہیں اللہ کی تکبیر کا طریقہ معلوم تھا، نہ انہیں تنزیہ کے الفاظ معلوم تھے۔ جب محمد مصطفیٰ نے تسبیح پڑھی تو انہوں نے تسبیح سیکھی، جب محمد مصطفیٰ نے تکبیر کہی تو ان کو اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہوا، جب محمد مصطفیٰ نے اللہ کی تقدیس کی تو ان کو معلوم یہ ہوا کہ خدا کتنا بڑا قدوس ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے مقابلے پر ایک کم 1,24,000 افراد امی نظر آتے ہیں، لہٰذا خدا نے کہا کہ پیغمبر نے ان امیوں کے درمیان محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ ان ایک کم 1,24,000 انبیاء کے درمیان پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا، اور جب پیغمبر نے ان کو پڑھانا شروع کیا، پیغمبر نے ان کو سکھانا شروع کیا۔ اب جو محمد مصطفیٰ انبیاء کا استاد ہو، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اب اس کا کوئی استاد بادیہ نشین کوئی دیہاتی کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے یہاں عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک بادیہ نشین آتا تھا، ایک اعرابی آتا تھا اور وہ پیغمبر کو پڑھاتا تھا، جو آیتیں ان کو دے جاتا تھا وہی آیتیں پیغمبر اسلام سنا دیا کرتے تھے۔ جب عقیدہ اس مقام پر ہو کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پیغمبر کو پڑھانے والا کوئی بادیہ نشین اور اعرابی ہوگا، اب وہاں پر پیغمبر دوسرا نظر آئے گا۔ حالانکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عام مسلمانوں میں بہت سے اختلاف ہیں، اور لیکن ان اختلاف کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اسلام ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، یہ ساری باتیں ہیں نا، کہنے کو اچھی لگتی ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ نہ تو ہمارا خدا ایک ہے نہ ہمارا نبی ایک ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے در پر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ان کا خدا بھی اور نظر آئے گا، ان کا نبی بھی اور نظر آئے گا۔ عام مسلمانوں کا خدا وہ ہوگا جو روز قیامت اپنے پیر کو جہنم میں داخل کرے گا، مگر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد کا خدا وہ ہوگا کہ جس کے لیے کہا جائے گا لا شریک لک، کہ جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا، نہ جسمانی صورت میں نہ روحانی صورت میں۔ وہ ایسا وجود بسیط ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی ترکیب کی ہی نہیں جا سکتی، جسے مرکب بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو عام مسلمانوں کا خدا وہ ہے کہ جو آسمان پر جب کروٹ لیتا ہے تو پھر بادل گرجتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے ہیں نا کہ وہ خداوند عالم آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے عرش الہی پر، جب وہ بیٹھے بیٹھے، خدا کی قسم یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کتابوں کی حقیقتیں ہیں کہ جب خداوند عالم تھک جاتا ہے تو وہ اپنی کروٹ بدلتا ہے، اور جب کروٹ بدلتا ہے تو بادل کڑکنے لگتے ہیں اور اس کی آواز یہ ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ویسا خدا دکھائی دیتا ہے، اور ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ہیں نہیں، لہٰذا عزیزو عام مسلمانوں کا خدا الگ، ہمارا خدا الگ، نبی بھی الگ دکھائی دے گا۔ ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ، مگر عام مسلمانوں کا نبی وہ ہوتا ہے جو 40 برس تک نہ صرف یہ کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، بلکہ اس کو خود بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے۔ عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں، پیغمبر اسلام کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ رسول ہیں۔ جب جبریل امین آئے اور ان کو آیتیں سنائیں، اور اب پیغمبر اسلام جب خدیجہ کے پاس آئے تو خدیجہ نے نوفل کو بلایا اور نوفل نے تائید کی ہے کہ آپ نبی ہو گئے۔ عام مسلمانوں کا نبی وہ ہے کہ جس کی تائید ایک عیسائی اور مسیحی کرے، مگر اہل بیت کا نبی وہ کہلاتا ہے کہ جس کی تائید علی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہاں پر ہمیں نبی بھی فرق دکھائی دے گا، ایک طرف وہ نبی نظر آئے گا،
کہ جو یہ عقیدہ ہے عام مسلمانوں کا کہ وہ نبی اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے گناہ بھی کر سکتا ہے. ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہے جب تک اپنی نبوت کا اعلان نہ کرے وہ گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے, گناہ صغیرہ بھی کر سکتا ہے. اور ہماری طرف ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ خود گناہ نہیں کرتا بلکہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں رکھا جاتا ہے, یعنی جس کے آباء و اجداد میں بھی نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ کوئی مشرک ہوتا ہے. یعنی وہ نبی کہلاتا ہے کہ جو خود بھی کبھی کفر نہیں کرتا, خود بھی گناہ نہیں کرتا, بلکہ اس کے آباء و اجداد بھی کبھی بھی اس شرک کی پلیدگی میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے. لہٰذا پیغمبر اسلام وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا, اور جب یہ عقیدہ پیش کیا گیا اور مسلمان نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے والد گرامی ان کے دادا کے ایمان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی, تو اب دوسرا حربہ کیا استعمال کیا کہ پیغمبر اسلام کے چچا کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کی. عام طور پر میں یہ چیزیں پڑھتا نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتی ہیں. حضرت ابو طالب کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عزیزان گرامی, حضرت ابو طالب کے ایمان کو مجھ جیسا کوئی اگر ایک نادان طالب علم واضح کرنا چاہے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا, کہ جس پیغمبر اسلام کے چچا کی عظمت کو قرآن کریم آیات میں پہنا کر پیغمبر اسلام کے سامنے احسان جتا رہا ہو. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ آپ غور فرمائیں, اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کیا علم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا ہم نے جب آپ کو یتیم دیکھا تو پناہ نہیں دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے پناہ کہاں دی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی. آپ کو میں نے عائل دیکھا, آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا تو میں نے آپ کو مستغنی کر دیا. تو اے میرے پروردگار, تو نے کب ان کو مکان دیا؟ کیا پیغمبر اسلام خانہ خدا میں رہنے کے لیے چلے گئے جب حضرت عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے؟ کہا نہیں. پھر کس نے پناہ دی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پناہ دی. اور اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پناہ دینے والے کا نام ہے ابو طالب. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں اور بات واضح ہو, زحمت تمام. عزیزو, اگر کسی ایک ایسے موقع پر آپ کے گھر میں رات کی تاریکی میں کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھ کو پناہ دے دو, کچھ دیر کے لیے مجھے پناہ دے دو, میرے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے اور میں چور ہوں, کاش متوجہ ہوں آپ, میں چور ہوں اور میرے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے, پولیس آئے گی تو ہم آپ کو حوالے کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر بہت انسانیت پائی جاتی ہے, بہت ظرفیت پائی جاتی ہے اور آپ کو ترس آ گیا اور رحم آ گیا تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ چھپ جائیے اور میں نہیں بتانے والا, آپ اس کو چھپا دیجئے. جب آپ اسے چھپا دیں گے کچھ دیر کے بعد پولیس آپ کے یہاں آئے اور آپ اس سے یہ پوچھیں کہ صاحب ایک چور تھا جس کی ہم تلاش میں, وہ تمہارے یہاں ہے, تو آپ انسانیت کے تحت منع کر دیں گے کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے. ممکن ہے آپ منع کر دیں, لیکن وہیں پر جب آپ منع کر رہے ہوں, کاش متوجہ ہو آپ, وہیں پر چوری کا مال نظر آ جائے اور اب پولیس آپ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ اگر چور تمہارے یہاں نہیں ہے تو پھر یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام تمہارا ہوگا. تو پھر کتنا بھی انسانیت اس کے سینے کے اندر ہو, کتنی بھی ظرفیت پائی جاتی ہو, کبھی بھی چور کے عمل کو اپنا عمل نہیں بتائے گا. کاش توجہ ہو آپ, کسی چوری کے عمل کو اپنا عمل نہیں بتائے گا. یعنی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی برا ہو تو اس کے عمل کو نیک انسان اپنا عمل بتانے کو تیار نہیں ہوتا. عام گناہگار اگر کوئی گناہ کرے آپ اسے معاف کر دیں گے, اس کے عمل کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا آپ گوارا نہیں کرتے. وہ ابو طالب کہ جس نے پیغمبر اسلام کو جب پناہ دی تو اللہ نے کہا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ, میں نے آپ کو پناہ دی. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, اگر حضرت ابو طالب کے پاس ایمان نہیں تھا تو پھر اس قرآن کریم کے قوانین کو بدلنا ہوگا کہ جہاں خداوند عالم ایک کافر کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہوا نظر آئے گا. یہاں پر حضرت ابو طالب پناہ دے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پناہ دی, تو یہ ماننا پڑے گا کہ کم سے کم کار ابو طالب ایسا تھا کہ جس کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکے. آج ہم کتنا بھی کوئی بھی عمل کر لیں, کتنی بھی بہتری انجام دے دیں, کوئی بھی کار خیر انجام دے, ہمارے عمل کو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا عمل ہے, میں نے یہ عمل انجام دیا, یہ تو کہے گا کہ میں نے قبول کر لیا. یہ کہنے والا نہیں ہے کہ تمہارا عمل نہیں بلکہ میرا عمل. عزیزو, ابو طالب وہ ہے کہ جس کی زندگی کو خداوند عالم کہہ رہا ہے اس کے افعال نہیں ہیں بلکہ میرے افعال ہیں. اور اب جب حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا نے اپنا عمل بتایا تو پھر دوبارہ اس شان سے باقاعدہ طور پر اس کی اولاد کو یہ تمغہ دیا کہ جب باپ کا عمل اس کا عمل نہیں ہوتا, میرا عمل ہوتا ہے, تو اب بیٹے کا وجود اس کا وجود.
یعنی خداوند عالم مولا کائنات کے ہر عضو کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابو طالب کے کام کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فاوا آغاز ہوتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جلتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، اے حبیب خدا ان قریب آپ کو اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو عزیزو، دنیا کے تمام انسانوں کی یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے۔ میں اکثر پیش کرتا ہوں نا، اس دنیا میں کسی بھی مذہب والے سے پوچھئے کہ تم اپنا دینی عمل انجام کیوں دے رہے ہو، وہ کہے گا اس لیے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک مندر کے پجاری سے پوچھئے یہ گھنٹے کیوں بجا رہے ہو، وہ کہے گا تاکہ میرا ایشور راضی ہو جائے، ہے نا۔ کسی پادری سے پوچھئے یہ جنگل بیل کیوں بجا رہے ہو، وہ کہے گا تاکہ میرا ایشو اور میرا یشو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کسی مؤذن سے پوچھئے تم اذان کیوں دے رہے ہو، وہ کہے گا اس لیے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ یعنی ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا اس سے راضی ہو۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے نا، آپ انبیاء کی فہرست اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت آدم زمین پر آ کر روزانہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کسی نے پوچھا آدم توبہ کر تو چکے ہو، یہ روزانہ تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ اس تسبیح کے ذریعے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، کہا میرے بیٹے کو بچا لے، آواز آئی لیس من اہلک، تمہارا اہل نہیں ہے، ڈوبتا رہا بیٹا۔ میں نے کہا حضرت نوح سے کہ اللہ نے نہیں بچایا، آپ خود بچا لیجئے۔ کہا نہیں، اگر میں خود بچاؤں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا، اگر بیٹے کو بچایا تو خدا کی رضایت ملنے والی نہیں۔ ایک طرف عام انسان اللہ کی رضایت کے لیے کام انجام دیتا ہے، دوسری طرف انبیاء دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ جب قوم نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، اللہ نے کہا کل لے کر اپنی قوم کو آ جانا۔ موسیٰ پہلے پہنچ گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے پوچھا جلدی کیوں آ گئے؟ فرمایا اس لیے میں نے اپنے آپ کو ان سے الگ رکھا تاکہ تم ان سے تو ناراض ہے مگر مجھ سے راضی رہے، میں نے اجلت اس لیے کی ہے تاکہ تم مجھ سے راضی رہے۔ حضرت سلیمان جو تمام کائنات کے اوپر اقتدار رکھتے ہیں، زمین آسمان چرند پرند ہر ایک کے اوپر حکومت ہے، ایک روز مصلی بچھا کے کیا کہتے ہیں کہ پروردگارا اب ایک ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں ایک ایک نبی کا لوں گا، وقت کافی ہو جائے گا۔ ہر انسان کی کوشش اللہ راضی ہو جائے، ہر نبی کی کاوش اور اس کا عمل یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ جان قربان ہو جائے محمد مصطفیٰ پر کہ ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وَلَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بات رضایت کی آتی ہے تو صرف محمد مصطفیٰ تک نہیں رکتی، اللہ نے اس کائنات میں 5 ایسی ہستیاں بھیجیں کہ ساری کائنات ایک طرف نظر آئے گی اور یہ 5 ایک طرف نظر آئیں گے۔ جیسے ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہے گی مگر اللہ محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہے گا، جیسے ساری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہے گی ویسے ہی خدا علی کو راضی کرنا چاہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس دنیا میں کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، مرضی پروردگار کو حاصل کرتے ہیں۔ تیسری ہستی نظر آئے گی کہ جو جب دنیا میں آتی ہے تو اس کو لقب دیا جاتا ہے کہ تو راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، یعنی تو خدا سے راضی ہے اور تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر آخر میں وہ ہستی نظر آتی ہے جس نے اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کیا ہو، جس نے قربانیاں دی ہوں بچوں کی، جس نے قربانیاں دی ہوں بھائیوں کی۔ اب جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو پھر یہی لفظ دہرائے جاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف کہ تو راضیہ بھی ہے اور تو مرضیہ بھی ہے۔ عزیزو، ان 5 ہستیوں کے علاوہ آپ کو چھٹا کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جن کو راضی کرنے کے لیے خداوند عالم نے کچھ کارنامے انجام دیے ہوں، کچھ افعال انجام دیے ہوں۔ تو بس اب رک کے جملہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ جب خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ پنجتن پاک کی رضایت کو حاصل کر لے، ان کو راضی کر لے، پھر اب اس عام مسلمان کا کیا ہونے والا ہے جو ان کی رضایت کے دائرے سے نکل کر ان کو ناراض کرتا ہے۔ اگر کوئی محمد مصطفیٰ کو ناراض کرے، اگر کوئی علی مرتضیٰ کو ناراض کرے، اگر کوئی بی بی فاطمۃ الزہرا کو غضبناک کرے، اگر کوئی حسنین کو ناراض کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جب اللہ ان کی رضایت کو جلب کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی مسلمان اگر ان کے غضب کا شکار ہو جائے تو پھر خدا اس کو کہاں معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اہل
بیت علیہم کو راضی کریں تاکہ ان کے ذریعے سے خدا راضی ہو۔ کیسے راضی ہوں گے؟ صرف زبان سے ہم ان کی امامت کا کلمہ پڑھ لیں، صرف زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم ان کو امام سمجھتے ہیں، ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں، خدا راضی ہوگا؟ کہا نہیں، اس رضایت کی 3 منزلیں ہیں، اس رضایت کی 3 منزلیں۔ اگر ان کے عمل سے راضی ہو کر زبان سے یہ کہو کہ ہم آپ کے عمل سے راضی اہل بیت کے، تو پھر یہ تمہاری رضایت کے ایک حصے کو پورا کرے گا۔ زبان کے ساتھ اگر قلب سے بھی ان کی زندگی سے راضی ہو تو پھر تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کے 2 حصے ایسے ہوں گے جن سے خدا راضی ہو جائے گا۔ مگر یہاں پر بھی بات رکنے والی نہیں، زبان اور قلب کے بعد اب تمہیں عمل کے ذریعے یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم ان کے عمل سے راضی بھی ہو اور خوشنود بھی۔ کیسے؟ کہ پھر ان کا عمل تمہاری زندگی میں دکھائی دے گا، یعنی جیسے زندگی انہوں نے گزاری ویسی زندگی تمہاری ہوگی، تب سمجھ میں آئے گا کہ تم زبان سے بھی راضی ہو، قلب سے بھی راضی ہو اور عمل سے بھی راضی ہو۔ اگر کوئی زبان سے رضایت کا اقرار کرے، دل سے تو راضی ہو جائے، مگر عمل ان کے خلاف نظر آتا ہو تو اللہ کہے گا کہ تم نے 2/3 رضایت تو حاصل کی ہے مگر عمل کی رضایت حاصل نہیں کر سکے۔ اور عزیزان گرامی، اگر کوئی ان سارے اسباب کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی نگاہوں کے سامنے یہ دنیا ہیچ ہو جاتی ہے۔ اور اب اگر سن 13 ہی برس کا کیوں نہ ہو اور چچا یہ پوچھے کہ مرنا چاہتے ہو، ذرا بتاؤ موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ تو اب وہ جواب دیتا ہے کہ احلا من الاصل، میرے نزدیک یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رضایت اس مقام پر ہو چکی ہے کہ جیسے حسین راضیہ اور مرضیہ کی منزل میں جیسے ہی داخل ہوئے، آواز پروردگار آئی ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو جا، اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، ماہ محرم تمام ہو چکا، حسین مظلوم کربلا کے اوپر آنسو بہا چکے اور اب قافلہ ہے جو اب کربلا کی جانب دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے کہ جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان بڑے مصائب اور آلام کو اٹھایا ہے۔ سر سے ردائیں چھینے گئی ہیں، رخساروں پہ تماچے لگائے گئے ہیں، پشت کے اوپر کوڑے لگائے گئے ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت یزید ملعون کے دربار میں آنے والا جو یزید کا رپورٹر ہے اور خبریں بیان کر رہا ہے، وہ جب حالات بیان کرتا ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک کون کون سے حالات واقع ہوئے، تو مایوسی کے عالم میں اپنی پوری رپورٹ کو پڑھتا ہے۔ تو یزید ایک مرتبہ کہتا ہے ذرا یہ بتا، یہ جو تو سنا رہا ہے مجھے، تیرے لہجے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں شکست کھا گیا اور حسین فتح یاب ہو گیا، حالانکہ ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھایا گیا ہے، ان کی خواتین کو بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لایا گیا، مگر جس طرح سے تو واقعات کو بیان کر رہا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یزید شکست کھا چکا ہے اور حسین فتح یاب ہو گیا۔ اس نے کہا میں ابھی جواب نہیں دوں گا، اذان کا وقت تو آنے دو۔ عزیزو، جیسے ہی نماز کا وقت آیا اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب آ کر کہتا ہے کہ دیکھ اب تو خود فیصلہ کر لے کہ حسین میدان کربلا میں جیتا ہے یا تو جیتا۔ اس لیے کہ حسین نے کبھی یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ اپنی شہادت نہ دوں گا، حسین نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میں اکبر پیش نہ کروں گا، حسین نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میں عباس کے بازو نہ دوں گا، حسین نے بس اتنا کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جب تو نے کہا تھا کہ لعبت ہاشمی بالملک فلا جاء نبی ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی دین، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس حسین نے کہا تھا میں بتاؤں گا محمد مصطفیٰ بھی سچا تھا، اس کا دین بھی سچا تھا، خدا بھی سچا تھا۔ دیکھ آج تیرے دربار سے آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی کچھ ہی روز پہلے تو نے اسی منبر سے اعلان کیا تھا نہ محمد ہے نہ کوئی رسول، آج تیرے ہی دربار سے آواز آ رہی ہے محمد کے رسالت کی، محمد کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، بتا حسین ہارے ہیں یا جیت گئے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حسین مظلوم کربلا نے قربانیاں دی تاکہ دین کو بچا سکیں، تاکہ اسلام کو بچا سکیں، تاکہ حقانیت کو بچا سکیں۔ ان قربانیوں کا جب عرصہ تمام ہوا، حسین نے تو قربانیاں دے دی، مگر شام غریبہ کے بعد اب زینب کبریٰ کی قربانیوں کی نوبت آئی ہے، اب عابد بیمار کو قربانیاں پیش کرنی ہیں، لہذا ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جو کبھی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی جانب جاتا ہے۔ 1 برس مقید رہنے کے بعد جب اس قافلے کو آزادی کا پروانہ ملا تو اب زینب اولیاء مقام یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے شہداء پر آنسو بہانا چاہتے ہیں، ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ لیجئے ظالم کے گھر میں مظلوم
مظلوم کی صف ازا تبرکات آنے شروع ہوئے. اصغر کا سر آیا, رباب نے بڑھ کے آگے لیا. قاسم کا سر آیا, فروا آگے آ گئیں. عزیزو جب دو چھوٹے چھوٹے سر آئے, کوئی بیوی لینے کے لیے نہ آئی, تو شام کی عورتیں کہتی مدینے والیوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی کہ جن کا کوئی وارث نہیں کہ اپنی آغوش کو پھیلائے؟ زینب علیہ مقام تڑپ کے کہتی ہیں شام والیوں ایسا نہ کہو, ارے ان بچوں کی ماں زینب میں موجود ہوں, مگر میں عباس کا ماتم کروں, اکبر پہ آنسو بہاؤں, یا اپنے بچوں کا غم کروں؟ 3 دن تک غم ہوتا رہا. کربلا کی جانب قافلہ اور رواں اور دواں. وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین مظلوم کربلا کی قبر کے اوپر زینب علیہ مقام آنسو بہانا شروع کرتی ہیں. رباب بین کر رہی ہے. 3 روز تک حسین کی قبر پر ماتم ہوتا رہا. وہ موقع آیا جب قافلہ آمادہ ہے, اب قافلے کو مدینے کی جانب جانا ہے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. قافلہ آمادہ ہے, کربلا کی جانب جانا ہے. ساری بیبیاں اپنی اماریوں میں داخل ہو چکی ہیں, مگر رباب کی ہماری خالی اماں اٹھیے, قافلہ آمادہ ہے. عزیزو روایت یہ بتاتی ہے, تاریخ یہ لکھتی ہے, جب امام وقت نے حکم دیا کہ امام وقت آپ کو حکم دیتا ہے مدینے کی جانب کوچ کیجئے, رباب حسین کی قبر سے بلند ہوئی. اے میرے والیو وارث جا تو رہی ہوں, مگر میں نے اپنی نگاہوں سے آپ کے بے گور و کفن جنازے کو دیکھا ہے, پوری زندگی کبھی سائے میں نہ جاؤں گی. رباب ہماری بسوار ہوئی, مدینے کا رخ کیا. 2 برس گزر گئے. رباب نے وعدہ کیا تھا حسین سے کبھی سائے میں نہ جاؤں, کبھی سائے میں نہ جاؤں گی. تاریخ بتاتی ہے ایک روز دیکھا گیا کہ رباب آفتاب میں ہے, اور آفتاب میں اتنی تپش ہے کہ زین العابدین گھبرا گئے. کہتے ہیں اما رباب ارے ذرا سائے میں آ جائیے, سائے میں آ جائیے. مگر رباب ماں ہے نا, ابھی آپ نے امام کے الفاظ کو نہیں سنا, مگر جیسے ہی امام نے کہا امام وقت آپ کو حکم دے رہا ہے آپ سائے میں آ جائیے. امام کا حکم تھا, ارے ایک قدم زمین سے اٹھایا, کربلا کا رخ کیا. اے میرے والیو صاحب سے وعدہ کیا تھا, ارے زندگی بھر سائے میں نہ جاؤں گی. ایک طرف امام وقت سے وعدہ, ارے دوسری طرف امام کا حکم ہے سائے میں آ جائیے. ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگارا ارے رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے کہ امام کا حکم بھی دور نہ ہو, امام کا وعدہ بھی نہ ٹوٹنے پائے. میں اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ رباب زمین پر گری. اب جو زین العابدین نے دیکھا, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. روک گیا کربلا کا بابا, ارے میدان کربلا میں باپ کی شخصوں سے محروم ہوا. آج اما رباب ساتھ چھوڑ کر انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.